بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہجرت کے وقت مال لے جانا اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے دادا کو اطمینان دلانا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت فرما کر تشریف لے جا رہے تھے تو اس خیال سے کہ نہ معلوم راستے میں کیا ضرورت درپیش ہو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تھے، اس لیے جو کچھ مال اس وقت موجود تھا جس کی مقدار 5-6 ہزار درہم تھی وہ سب ساتھ لے گئے تھے۔ ان حضرات کے تشریف لے جانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ جو نابینا ہو گئے تھے اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، پوتیوں کے پاس تسلی کے لیے آئے، آ کر افسوس سے کہنے لگے کہ میرا خیال ہے کہ ابو بکر نے اپنے جانے کا صدمہ بھی تم کو پہنچایا اور مال بھی شاید سب لے گیا، یہ دوسری مشقت تم پر ڈالی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ میں نے کہا کہ نہیں دادے ابا، وہ تو بہت کچھ چھوڑ گئے ہیں، یہ کہہ کر میں نے چھوٹی چھوٹی پتھریاں جمع کر کے گھر کے اس طاق میں بھر دی جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درہم پڑے رہتے تھے، اور ان پر ایک کپڑا ڈال کر دادا کا ہاتھ اس کپڑے پر پھیر رکھ دیا، جس سے انہوں نے ہاتھ سے یہ اندازہ کیا کہ یہ درہم بھرے ہوئے ہیں۔ کہنے لگے کہ خیر یہ اس نے اچھا کیا، تمہارے گزارے کی صورت اس میں ہو جائے گی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ خدا کی قسم کچھ بھی نہیں چھوڑا تھا مگر میں نے دادا کی تسلی کے لیے صورت اختیار کی کہ ان کو اس کا صدمہ نہ ہو۔ فائدہ یہ دل گردے کی بات ہے، ورنہ دادا سے زیادہ ان لڑکیوں کو صدمہ ہونا چاہیے تھا، اور جتنی بھی شکایت اس وقت دادا کے سامنے کرتی درست تھا کہ اس وقت کا ظاہری سہارا ان پر ہی تھا۔ ان کے متوجہ کرنے کی بظاہر بہت ضرورت تھی کہ ایک تو باپ کی جدائی، دوسرے گزارا کی کوئی صورت ظاہراً نہیں، پھر مکہ والے عام طور سے دشمن اور بے تعلق، مگر اللہ جل شانہ نے ایک ایک ادا ان سب حضرات کو مرد ہو یا عورت ایسی عطا فرمائی تھی کہ رشک آنے کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اول میں نہایت مالدار اور بہت بڑے تاجر تھے، لیکن اسلام کی اور اللہ کی راہ میں یہاں تک خرچ فرمایا کہ غزوہ تبوک میں جو کچھ گھر میں تھا سب ہی کچھ لا دیا، جیسا کہ چھٹے باب کے چوتھے قصے میں مفصل گزرا ہے۔ اسی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں پہنچایا جتنا ابو بکر کے مال نے، میں ہر شخص کے احسانات کا بدلہ دے چکا ہوں مگر ابو بکر کے احسانات کا بدلہ اللہ ہی دیں گے۔ ایک اور مختصر واقعہ لکھ رہے ہیں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی سخی تھی، اول جو کچھ خرچ کرتی تھی اندازے سے ناپ تول کر خرچ کرتی تھی، مگر جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باندھ کر نہ رکھا کر اور حساب نہ لگایا کر، جتنا بھی قدرت میں ہو خرچ کیا کر، تو پھر خوب خرچ کرنے لگی۔ اپنی بیٹیوں اور گھر کی عورتوں کو نصیحت کیا کرتی تھی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے اور صدقہ کرنے میں ضرورت سے زیادہ ہونے اور بچنے کا انتظار نہ کیا کرو، کہ اگر ضرورت سے زیادتی کا انتظار کرتی رہو گی تو ہونے کا ہی نہیں، یعنی نہیں ہوگا، کہ ضرورت تو خود بڑھتی رہتی ہے، اور اگر صدقہ کرتی رہو گی تو صدقہ میں خرچ کرنے سے نقصان میں نہ رہو گی۔ فائدہ ان حضرات کے پاس جتنی تنگی اور ناداری تھی اتنی ہی صدقہ و خیرات اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی گنجائش اور وسعت تھی۔ آج کل مسلمانوں میں افلاس و تنگی کی عام شکایت ہے، مگر شاید ہی کوئی ایسی جماعت نکلے جو پیٹ پر پتھر باندھ کر گزر کرتی ہو یا ان پر کئی کئی دن کا مسلسل فاقہ ہو جاتا ہو۔